لائک کیجئے ہمارے ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد قذافی، اپنے یوٹیوب چینل پر شافی دواخانہ کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ولاگ ہے وہ جسم انسانی کا علاج، یہ کس طرح علاج کیا جاتا ہے دوائیوں سے وغیرہ، طبی دوائیوں سے۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ ہمیں مکمل فائدہ ہو، اور ان دوستوں کی خدمت میں عرض ہے جنہوں نے اب تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو جو شروع کرتے ہیں، طب ابدان یعنی جسم انسانی کا علاج دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم نمبر 1، اللہ نے حیوان ناطق یا حیوان غیر ناطق دونوں میں بعض چیزیں فطری پیدا کی ہے۔ ان فطری امور میں کسی طبیب کے علاج اور مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے بھوک کا علاج، پیاس کا علاج، ٹھنڈک کا مداوا، تکن کا علاج، اس لیے کہ ان سب کا علاج ان کی ازداد سے یعنی ضدوں سے، جو مقابل ہے اس سے کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شخص طبیب کا مشورے کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ تدبیر جس سے یہ چیزیں زائل ہو جائیں سب علاج ہی ہیں، اور انسان بلا مشورہ طبیب بلا کسی غور و فکر کے عمل میں لاتا رہتا ہے۔ یہ ہو گیا نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری جو قسم ہے، دوسری نوع ہے علاج کا، جو غور و فکر سوچ سمجھ کے محتاج ہے، سوچنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ مثلا امراض متشابہہ جو مزاج انسانی کی تغیر کا سبب ہوتے ہیں، انسان اس سے اعتدال مزاج پر باقی نہیں رہتا۔ یہ بے اعتدالی کبھی حرارت، کبھی برودت، کبھی یبوست، کبھی رطوبت کی زیادتی کے اعتبار سے پیدا ہوتی ہے۔ کبھی یہ ساری چیزیں مختلف کیفیات سے مرکب ہوتی ہیں۔ اس ترکیب میں کبھی اصنیت ہوتی ہے، کبھی کئی کیفیات شامل ہوتی ہیں۔ اس بے اعتدالی کیفیت کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مادی یا کیفی، یعنی یہ بے اعتدالی انسباب کی بنیاد پر ہوتی ہے یا کسی کیفیت خاص کی پیدائش سے یہ صورت سامنے آتی ہے۔ دونوں میں تمیز کی صورت یہ ہے کہ امراض کیفیت ہیں اسی مادہ کے زوال کے بعد پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث وہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی امراض کیفیت اسی مادہ سے زائل ہونے کے یعنی زائل کے بعد پیدا ہوتا ہے، جس سے یعنی اس کے باعث وہ مرض پہلے پیدا ہوا تھا، جبکہ مادہ زائل ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کے اثر سے ایک کیفیت مزاج میں باقی رہ جاتی ہے، اور امراض مادہ کے اسباب اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چونکہ مرض کا سبب ساتھ ہی ہوتا ہے، اس لیے ابتداءً سب سے پہلے سبب مرض کی جانچ کی جائے گی، پھر مرض کی تشخیص، پھر دوا تجویز کی جائے۔ امراض عالیہ جن میں اعضاء کی حیت اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتی، خواہ یہ تغیر شکل میں ہو یا اس کی شکل بگڑ جائے، یا کسی تجویف میں کہ زائد یا کم یا چھوٹی بڑی ہو جائے، یا کوئی اجرا ثانی جو اپنی طبی حالت پر نہ ہو، یا عضو کی خشونت یعنی کھردراپن بڑھ جائے جہاں نہ ہونا چاہیے وہ ہو جائے، یا چکناہٹ میں طبی انداز نہ ہو،
بلکہ ملاست غیر طبی پیدا ہو جائے، کسی عضو کی تعداد کم و بیش ہو جائے، مثلا پسلی، انگلی وغیرہ، یا غیر طبی مقدار سے بڑا ہو، یا عضو اپنی وضع کے اعتبار سے بدلا ہوا ہو، مثلا قضیت یا دوسرے اعضاء کی جگہ بدلی ہو، جہاں ہونا چاہیے وہ نہ ہو، اس لیے کہ اعضاء کے ایک دوسرے میں جڑنے کے بعد طبی گٹھ جوڑ سے ہی بدن بنتا ہے، اسی کو اتصال کہتے ہیں۔ جب یہ اعضاء اپنے جوڑ و اتصال میں طبی انداز پر نہیں ہوتے تو اسی کو تفرق و اتصال کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ امراض عامہ جن میں متشابہ عالیہ دونوں ہی قسم کے امراض شامل ہیں۔ امراض متشابہ جن کے پیدا ہونے کے بعد مزاج کا اعتدال باقی نہیں رہتا، اس لیے ان امراض متشابہ کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جن میں مزاج اعتدال سے الگ ہو جائے، اور اسی خروج عن الاعتدال یعنی طبی حالت سے غیر طبی حالت و کیفیت میں پہنچنے کو مرض کہتے ہیں، بشرطے کہ اس غیر طبی حالت کی وجہ سے بالفعل ضرر کا احساس ہو۔ آج کی ویڈیو اتنے کافی ہیں، انشاءاللہ باقی جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک آرام سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔